الطاف حسین کے عروج اور زوال کی کہانی۔ الطاف حسین نے لندن میں بیٹھ کر کراچی پر راج کیسے کیا؟ الطاف حسین کی زندگی کی دلچسپ کہانی پر مشتمل اس سیریز کے پارٹ 3 میں مزید حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران فاروق کا قتل کیوں اور کیسے کیا گیا؟ انہیں راستے سے کیوں ہٹایا گیا؟ آج کی ویڈیو کا آغاز عمران فاروق کے قتل کے ثانیے سے کرتے ہیں۔ الطاف حسین کی زندگی کے دیگر منفرد واقعات کو بھی آج کی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ عمران فاروق کا قتل آخر کیوں کیا گیا؟ تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس اور برطانوی حکام کے مطابق 16 ستمبر 2010 کو عمران فاروق کی نامی MKM کے ایک بانی رکن گھریلو سامان کا ایک تھیلا لے کر ایجویئر ٹیوب اسٹیشن سے اپنی بیوی اور 2 جوان بیٹوں کے پاس جانے کے لیے گھر کی طرف نکلے۔ عمران فاروق 1990 کی دہائی کے فوجی کریک ڈاؤن کے دوران روپوش ہو گئے تھے، جو سال 2000 سے کچھ وقت پہلے لندن میں دوبارہ منظر عام پر آئے۔ ابتدا میں الطاف حسین نے عمران فاروق کو کیمروں کے سامنے مضبوطی سے گلے لگاتے ہوئے ایک طویل عرصے سے کھوئے ہوئے بھائی کی طرح خوش آمد کہا، لیکن بعد میں پاکستان میں عدالتی دائروں میں الزام لگایا گیا کہ الطاف حسین نے عمران فاروق کو اپنی قیادت کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا۔ ان کے تعلقات جلد ہی خراب ہو گئے اور عمران فاروق کو MKM سے معطل کر دیا گیا۔ 2 پاکستانی کاشف کامران اور محسن علی سید عمران فاروق پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اسٹیشن سے نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے لگے۔ جب وہ اپنے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھے تو محسن عمران فاروق کے پاس پہنچا اور انہیں پکڑ لیا، جبکہ کاشف کامران نے ان کے سر پر اینٹ ماری اور پھر ان کے سینے اور پیٹ پر وار کیا۔ دونوں افراد نے عمران فاروق کی لاش کو پھینکا اور سیدھے ہیتھرو ایئرپورٹ گئے، جہاں سے وہ سری لنکا جانے والی پرواز میں سوار ہوئے۔ راستے میں کاشف کامران نے کراچی میں ایک مختصر کال کی کہ کام ہو گیا، جس کے بارے میں محسن نے پولیس کو بیان میں بتایا۔ عمران فاروق کا قتل سرخ لکیر تھی۔ بالآخر برطانوی پولیس نے MKM سے منسلک کئی جائیدادوں پر چھاپا مارا، جس میں لاکھوں پاؤنڈ نقدی برآمد ہوئی۔ پیسوں کے ڈھیروں کے علاوہ الطاف حسین کے گھر میں انہوں نے بندوقوں اور دیگر ہتھیاروں کی خریداری کی فہرست برآمد کی، جس کی قیمت حیران کن طور پر ہندوستانی روپوں میں تھی۔ میٹروپولیٹن پولیس کے جاسوسوں کا خیال ہے کہ کچھ فنڈز ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را، جو ہندوستانی انٹیلیجنس سروس ہے، اس سے آئے ہوں گے۔ یہ الزامات پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا پر نشر ہوئے تو مزید دھماکہ خیز ثابت ہوئے۔ اگر اس معاملے میں صداقت نہیں بھی تھی تو نقد رقم واضح طور پر غیر یقینی حقیقت تھی، اور لندن پولیس نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ مالی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی سزا نہیں ہوئی اور نہ ہی الطاف حسین پر عمران فاروق کی موت کے سلسلے میں کوئی الزام عائد کیا گیا۔ متحدہ کا اختتام۔ لیکن پاکستان میں ہوا الطاف حسین کے خلاف چلنے لگی تھی۔ 2013 میں چین کے نئے رہنما شی جن پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی نقاب کشائی کی تھی، جو کہ پورے ایشیا اور اس سے باہر $1 ٹریلین کی بنیادی ڈھانچے کا منصوبہ ہے۔ چین کے روایتی اتحادی کے طور پر پاکستان کو $60 بلین ملنا تھے۔ اس ساری رقم کو نتیجہ خیز طور پر خرچ کرنے کے لیے کراچی میں مزید استحکام کی ضرورت تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ MKM اب تجارتی امور اور کاروبار کو روکنے کے قابل نہیں رہے گی۔ الطاف حسین کے 2016 میں اپنے پیروکاروں کو TV اسٹوڈیوز پر حملہ کرنے کے مطالبات پر اکسانے کے بعد فوجی کریک ڈاؤن ہوا، MKM کے لیے سیاسی کینسر ثابت ہوا۔ کراچی میں پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں نے الطاف حسین کی قیادت سے دستبرداری کا اعلان کیا، لیکن یہ واضح نہیں کیا کہ اب پارٹی کا لیڈر کون ہے۔ MKM پاکستان یا کراچی ونگ نے پارٹی کے برطانوی اثاثوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ایک مقدمے میں الزام لگایا کہ الطاف حسین نے MKM کے لاکھوں پاؤنڈ فنڈز اپنی جیب میں ڈالے ہیں۔ اس لڑائی کے درمیان MKM نے 2018 کے قومی انتخابات میں صرف 7 نشستیں حاصل کی، جو اس کی جیتنے والی سیٹوں میں اب تک کی سب سے کم تعداد تھی۔ الطاف حسین کے ان پٹ کے بغیر کراچی کا لاوارث ونگ عمران خان کی مخلوط حکومت میں شامل ہوا۔ اس دوران الطاف حسین برطانوی پولیس کے ریڈار پر واپس آ گئے۔ جون 2019 میں برطانوی افسران ان کے گھر میں گھسے۔
الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان پر ٹی وی اسٹیشن پر تشدد میں اس کے کردار کے لیے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا گیا۔ 2021 کے موسم گرما میں ایک ابر آلود دوپہر کے آخر میں الطاف حسین اپنی مل ہل پراپرٹی کے اندر گہرے رنگ کے سوٹ اور اپنے ٹریڈ مارک چشموں کے ساتھ ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ دوران انٹرویو الطاف حسین نے دلیلیں دی کہ ان کی قانونی پریشانیاں فوج اور ISI سے بڑھ کر پوشیدہ کرداروں کی وجہ سے تھی۔ انہوں نے کہا، پچھلے 30 سالوں سے میں جلا وطنی میں ہوں، میں قیمت ادا کر رہا ہوں۔ دہشت گردی کا الزام، پولیس کی تحقیقات اور ان کے اجنبی ساتھیوں کی طرف سے مقدمات کے باوجود انہوں نے ان سب سے آخر تک لڑنے کا منصوبہ بنایا اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ الطاف حسین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں بھیک مانگنے اور ہتھیار ڈالنے کے بجائے جیل میں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ قتل، بھتہ خوری اور دیگر جرائم کے الزامات کے بارے میں پوچھے جانے پر جو MKM اور خود الطاف حسین سے منسوب ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے قرآن مجید لانے کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے 2 نے مقدس کتاب پر قسم کھائی کہ الطاف حسین نے کبھی بھی کسی علاقے پر حملہ کرنے، لوٹ مار کرنے، لوٹنے یا کسی کو قتل کرنے کا حکم دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ الطاف حسین نے ہر الزام کو رد کرتے ہوئے وضاحت کی کہ منی لانڈرنگ اور ہندوستانی انٹیلیجنس سے فنڈنگ کی تجاویز سب کچرا تھیں، جبکہ پولیس کو ان کے گھر سے ملنے والی نقدی صرف حفاظت کے لیے تھی۔ خاص طور پر الطاف حسین نے عمران فاروق کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے بھی صاف انکار کیا۔ عمران فاروق کے قاتلوں کو بالآخر پاکستان میں گرفتار کر لیا گیا، جہاں انہوں نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ MKM کے رہنماؤں نے انہیں عمران فاروق کو قتل کرنے کی ہدایت کی تھی، اگرچہ بعد میں انہوں نے ان بیانات کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد کی ایک عدالت نے 2020 میں فیصلہ دیا کہ یہ ملزمان الطاف حسین کے حکم کے تحت کام کر رہے تھے۔ الطاف حسین نے سخت لہجے میں کہا، میں انہیں نہیں جانتا۔ اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ عمران فاروق کی موت پاکستانی انٹیلیجنس کا کام تھا۔ ندیم نصرت پر حملہ۔ الطاف حسین کی تردید ایک اور واقعے کے چند ہی ہفتے بعد سامنے آئی، جس میں انہیں پار کرنے کی کوشش میں ایک شخص نقصان اٹھا بیٹھا۔ الطاف حسین کے سابقہ معاون ندیم نصرت نے قیادت سے مایوس ہونے کے بعد ایک الگ مہاجر ایڈوکیسی گروپ قائم کیا اور 2017 میں امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ 2 سال قبل جولائی میں انہوں نے تقریر کرنے کے لیے ہیوسٹن کا سفر کیا۔ اپنے ہوٹل واپسی پر ندیم نصرت کے ڈرائیور نے اچانک بریک لگائی۔ ایک کالے رنگ کی اسپورٹس یوٹیلیٹی گاڑی روکی، اندر سے کسی نے گولیوں کے کئی راؤنڈ فائر کیے۔ نصرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ آیا بندوق بردار چونک گیا یا یہ گولیاں صرف ایک وارننگ کے لیے تھیں۔ عدالت سے بریت۔ الطاف حسین کی دہشت گردی کے مقدمے کی سماعت جنوری میں جنوب مغربی لندن میں کنگسٹن اوون ٹیمز کراؤن کورٹ میں شروع ہوئی۔ وہاں استغاثہ نے جیوری کو وہ اشتعال انگیز تقریریں جو الطاف حسین نے ٹی وی اسٹیشن پر حملوں سے پہلے کی تھی اور MKM کے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مشتعل گفتگو کی کاپیاں پیش کی، جنہیں پارٹی فون کالز ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے سسٹم کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ اپنے اختتامی بیانات میں پروسیکیوٹر مارک ہیوڈ نے دلیل دی کہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ الطاف حسین نے جو کچھ پوچھا اور حکم دیا وہ دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں۔ الطاف حسین کے وکیل روبرٹ بوورز نے جیوری سے کہا کہ وہ الطاف حسین کے الفاظ کو پاکستان کے پرتشدد سیاسی کلچر کے ساتھ جانچیں اور اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ ان کے موکل نے اس کے لیے معذرت بھی کر لی ہے۔ الطاف حسین نے کہا، ان کا تقریروں سے کسی بھی طرح کے سنگین تشدد کا ارادہ نہیں تھا۔ 3 دن تک غور و خوض کے بعد ججوں کی اکثریت نے اتفاق کیا کہ الطاف حسین بے قصور ہیں۔ الطاف حسین اپنے حامیوں کے چھوٹے ہجوم کو بوسے دیتے ہوئے عدالت سے خوشی کے عالم میں نکلے۔ بہرحال وہ عدالت سے سرخرو ہو چکے ہیں۔ البتہ اگر پاکستانی سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو الطاف حسین کا مستقبل اب بھی تاریک نظر آتا ہے۔ آپس کی لڑائی اور فوج کے دباؤ میں آ کر وہ جماعت جو کبھی پاکستان کے معاشی دل پر حاوی تھی اب بری طرح کمزور دکھائی دیتی ہے، لیکن MKM اس سے پہلے ہی پیچھے ہٹ چکی ہے۔ MKM الطاف حسین کی پارٹی تھی اور 22 اگست 2016 کے بعد وہ دم توڑ چکی۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں جو جوان تھے ان کی عمریں آج 60 برس کے قریب یا اوپر ہیں۔
यही वो तबका है जो MQM का वोट बैंक था। इसमें से ज़्यादातर अफराद मौजूदा क़यादत को बहरान का जिम्मेदार समझते हैं और उन्हें वोट देने को तैयार नहीं। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि MQM के माजी और हाल पर नज़र डालें तो भरम और धमकियां अपनी जगह, हकीकत है कि ये जमात पुतली तमाशा दिखाती रही है। अब ये हालत हो गई है कि बानी MQM पाकिस्तान आकर उखाड़ पछाड़ भी कर दें तो भी वो MQM का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं कर सकते। शहर और वक्त हाथ से जा चुका है। कारकुनों की गुमशुदगी और सील दफातर का ना खुलना भी एक और मसला है। मौजूदा हालत में सरकारी मुलाजमतें भी मिलना मुश्किल लगता है। यूं बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आता कि माजी वाली MQM का दोबारा अहया हो सके। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।